بڑھتا ہوا بول بالا، لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، 24 نیوز کا لائسنس اور نشریات بحال کرنے کا حکم دیا۔ پیمرا کی جانب سے 24 نیوز پر بندش کا غیر منصفانہ اقدام معطل کر دیا۔ وفاقی حکومت پیمرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر جواب طلب کیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سٹی نیوز نیٹ ورک کی درخواست پر 24 نیوز کا لائسنس بحال کیا۔ پیمرا کی حکم امتناعی جاری نہ کرنے کی استدعا مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 نیوز کی بندش کا پیمرا کا فیصلہ معطل کر دیا۔ 24 نیوز کی بحالی کا فیصلہ صحافیوں کے اتحاد کو مبارک ہو۔ سینئر صحافی حامد میر کا 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے پر ٹویٹ۔ آج حق اور سچ کی جیت ہوئی۔ 24 نیوز کی بحالی پر بہاولپور، میاں والی، خانیوال، بہاول نگر، جہانیہ، بہاڑی، فورٹ عباس اور گہروڑ پکا کے شہری اور تاجر خوشی سے نہال، مٹھائیاں تقسیم، 24 نیوز زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ شہریوں نے عدالتی فیصلے کو آزادی صحافت کی جیت قرار دیا۔ دوسری جانب بہاول نگر میں تمام مکاتب فکر کی جانب سے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم اور خراج تحسین کیا گیا۔ قلم مزدوروں کا احتجاج رنگ لے آیا، 24 نیوز بحال۔ ملتان، ڈی جی خان، رحیم یار خان، مظفر گڑھ جتوئی سمیت دیگر شہروں کی صحافتی تنظیموں کا خوشی کا اظہار۔ ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے تحصیل سرپرست راؤ رضوان کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ جنرل سیکریٹری پریس کلب ڈی جی خان بخت کھوسہ نے عدالت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ایپکا رحیم یار خان چودھری محمد بوڑھا نے کہا کہ 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے پر دلی خوشی ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور انفارمیشن سیکریٹری جنوبی پنجاب نواب زادہ افتخار احمد کا 24 نیوز کی بحالی کا خیر مقدم، کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے صحافت اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ عدالت عالیہ کی جانب سے 24 نیوز کی نشریات بحال کرنے پر سخی سرور میں جشن کا سما، پریس کلب اور صحافیوں اور 24 نیوز کے ناظرین میں خوشی کی لہر۔ پریس کلب کی جانب سے دربار سخی سرور پر چادر چڑھائی گئی، مٹھائیاں تقسیم، خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ دوسری جانب ملتان میں صدر ٹرانسجینڈر امپاورمنٹ نیٹ ورک شاہانہ عباس شانی کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں افسران کی تعیناتیاں جاری، محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے 2 ڈپٹی سیکریٹری تعینات کر دیے۔ محمد ذیشان ڈپٹی سیکریٹری جنرل محکمہ انہار ساؤتھ سیکریٹریٹ تعینات۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایل ڈی اے کامران پرویز بھی ڈپٹی سیکریٹری ساؤتھ سیکریٹریٹ تعینات، محکمہ تفویض نہ کیا جا سکا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کی ڈی جی خان آمد، ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق اور ڈی پی او اختر فاروق نے استقبال کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی، شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ لی گئی۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سائٹ ایریا کا دورہ کیا، آئی ڈی ٹیم منصوبے بارے بریفنگ دی۔ چیئرمین پی این ڈی کے ہمراہ پول ڈاٹ سائٹ ایریا کا دورہ بھی کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کا مظفر گڑھ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے اسپتال کی سروسز اور کورونا کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا انڈسٹریل اسٹیٹ منصوبے سائٹ کا بھی دورہ، زاہد اختر زمان نے انڈسٹریل اسٹیٹ منصوبے پر جلد تعمیراتی کام شروع کرنے کی نوید سنا دی۔ پنجاب حکومت روہی چولستان کے مویشیوں کا حق بھی کھا گئی۔ حکومت نے مویشیوں کی ادویات کے 47.165 ملین کے فنڈز واپس لیے۔ مویشیوں میں بیماریوں سے بچانے والی ویکسین مہم متاثر ہوئی۔ فنڈز نہ ہونے کے باعث ادویات فراہم کرنے والی فرمز کو بھی ادائیگیاں نہ ہو سکیں۔ نیب ملتان کا غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ کالونی کے خلاف شکنجہ سخت، نیب ٹیم شہری کی درخواست موصول ہونے پر بہاولپور پہنچ گئی۔ مقامی ایم این اے کے بہنوئی اور بیٹے پر غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی بنا کر پلاٹ فروخت کرنے کا الزام، نیب نے تحصیل آفس میں پہنچ کر متاثرین کے بیانات قلم بند کر لیے۔ بہاولپور میں ٹرینوں کے سٹاپ کم کرنے کے بعد اوپن ٹکٹ ختم، مسافروں کو مشکلات، ریزرویشن ٹکٹنگ حاصل کرنے والے مسافروں کی لائنیں لگ گئیں۔ دوسری جانب ریلوے اسٹیشن سے وابستہ رکشہ ڈرائیورز کا سواری نہ ملنے پر احتجاج، ریلوے اسٹیشن پر تمام سٹاپ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
بہاولپور میں کپاس کی فصل پر مختلف بیماریوں کا حملہ، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور محمد شفیق نے کہا کہ گلابی سنڈی کے کنٹرول کے لیے کاشتکاروں کو آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی۔ کاشتکار بیماری کو دیکھ کر آنکھیں اندھا دھند اسپرے نہ کریں، زیادہ اسپرے فصل کے لیے نقصان دہ ہے۔ رحیم یار خان میں 5,39,000 ایکڑ پر کپاس کی فصل زیر کاشت۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین نے کہا کہ کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ قابل کنٹرول ہے۔ اگر بارش ہوئی تو سفید مکھی کا تدارک یقینی ہو جائے گا۔ ضلع میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار بہتر ہوگی۔ جہانیہ نہر لوئر باری دوآب میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ نہر ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ رقبہ زیر آب، ملحقہ آبادیوں کو بھی جزوی طور پر نقصان ہوا۔ امدادی ٹیموں نے شگاف پر کر لیا۔ کونسر شریف میں برساتی نالہ سنگھڑ میں سیلابی ریلا، ایک بار پھر زیر تعمیر سپورٹس اسٹیڈیم کی دیوار گر گئی۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے جاری منصوبوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ۔ منصوبوں کو بچانے کے لیے مستقل بند باندھنے تک اربوں روپے ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ میاوالی پپلا کے علاقے الووالی میں چالو سیوریج لائن کا پائپ ٹوٹ گیا، قریب نصف الیکٹرک پول کے گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ انتظامیہ خاموش تماشا، یہ علاقہ مکین پریشان، کہتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کو تحریری درخواست دیے 2 روز گزر گئے، اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ سرکاری ادارے بغیر بل ادا کیے بجلی استعمال کرنے کے عادی بن گئے۔ ضلعی حکومت سمیت جتنا بڑا ادارہ اتنی ہی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میپکو کا ڈیفالٹر نکل آیا۔ واسا جیل اور ضلعی حکومت کروڑوں کے نادہندہ نکلے۔ واسا 33 کروڑ، جیل 4 کروڑ 10 لاکھ اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ 10 کروڑ روپے کی نادہندہ نکلی۔ میاوالی میں زیر تعمیر روڈ میں ناقص میٹیریل کا استعمال، وزیر اعظم کوآرڈینیٹر احمد خان نیازی کا روہی کی خبر پر ایکشن۔ چشیما گلا خیل روڈ کا معائنہ کرنے پہنچ گئے، زیر تعمیر روڈ کے مختلف حصوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ کوآرڈینیٹر کا ناقص میٹیریل اور ناقص تعمیر پر اظہار برہمی، افسران کی سرزنش کی، کہا حکومتی خزانے کو ٹھیکہ لگانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ کا ٹائیگر فورس کی عوام میں واضح شناخت دینے کا فیصلہ، کمشنر ملتان شان الحق کا ٹائیگر فورس کے لیے کارڈز اور جیکٹ فراہم کرنے کا حکم۔ اسسٹنٹ کمشنر جنرل خواجہ محمد عمیر فوکل پرسن ٹائیگر فورس نے کہا کہ جلد UC لیول پر کٹس ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہو جائے گا۔ کمشنر ملتان شان الحق نے ڈویژن کے ڈپٹی کمشنرز کو مہنگائی کنٹرول کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ کمشنر کا ذخیرہ اندوزوں، گرا فروشوں کے خلاف کارروائی میں تیزی لانے کا حکم، کہا مشکل حالات میں عوامی مسائل کا فائدہ اٹھانے والے کسی ہمدردی کے مستحق نہیں۔ شہری علاقوں میں جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد، عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل عارضی بکر منڈیاں لگانے کی تیاریاں، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ عارضی بکر منڈیاں شہری حدود سے باہر لگانے کی ہدایت کی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر خانیوال نے متعلقہ افسران سے سائٹ پلان مانگ لیا، منڈیوں میں SOPs کے مطابق بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی عید الاضحیٰ کے سلسلے میں تیاریاں، ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے عید سے قبل کمپنی کی تمام گاڑیاں آن روڈ کرنے کی ہدایت کر دی۔ CO عبداللطیف خان کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ورکشاپ کا دورہ، گاڑیوں اور کنٹینرز کی مرمت کے کام کا جائزہ لیا۔ CEO نے عید سے قبل 30 کنٹینرز کی مرمت کا ہدف بھی دے دیا۔ ملتان میں ڈویژنل انتظامیہ کورونا کے ساتھ شہریوں کو کانگو وائرس سے بچانے کے لیے سرگرم، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر جانوروں کے لیے چیٹر سپرے پوائنٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمشنر ملتان شان الحق نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو منڈیوں کی لے آؤٹ رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ برتھ، میرج اور ڈیتھ دیگر سرٹیفکیٹ کا حصول ہو گیا آسان، ڈیرہ غازی خان میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 8 فیلڈ آفس قائم کر دیے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے انتظامیہ نے یونین کونسل دفاتر کو فیلڈ دفاتر میں تبدیل کر دیا۔ محفوظ خوراک اور معیار کے نفاذ کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری، چکن سیل سینٹر، سوڈا واٹر، گڑ یونٹ اور دیگر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ،
301 किलो मुसरे सेहत गोश्त, 100 लीटर मशरूबात, 75 लीटर शीरा, 106 लीटर रिंस्ड ऑयल और 60 किलो बेकरी आइटम सेल्फ। मुतादिद दुकानें सील और जुर्माने भी आयद किए गए। मियांवाली कुंतिया बाजार का सीवरेज सिस्टम भी नाकारा, मुख्तलिफ बाजारों को मिलाने वाली मेन गली तालाब का मंजर पेश करने लगी। राहगीरों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। लैया मोहल्ले बागे वाला सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गया। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, जिला इंतजामिया से मसाइल का सद्देबाब करने का मुतालबा किया। उधर डेरा गाजी खान ब्लॉक के और एल की दरमियानी रोड सीवरेज के पानी से भर गई। खानेवाल में रोजगार की तलाश में खड़े मजदूरों का एहतजाज, कहते हैं महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, रोजगार मिलता नहीं, हुकूमत ने गरीब मजदूर से मुंह का निवाला भी छीन लिया है। यही हालात रहे तो गरीब बच्चों समेत भूखे मर जाएंगे। भक्कर में गर्मी से सताए शहरियों के लिए लोड शेडिंग सब्र का इम्तिहान बन गया। शहरी इलाकों में 10 घंटे और दही इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी से लोग निढाल, कारोबार ठप। शहरियों को मुश्किलात, अवाम ने इंतजामिया से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा किया। मुल्तान सोशल वेलफेयर जिलाई बैतुल माल कमेटी की जानिब से डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड का इजलास 3 माह से ताखीर का शिकार। खुसूसी अफराद माजूरी सर्टिफिकेट से महरूम हो गए। डिसेबिलिटी बोर्ड की मीटिंग कोरोना वायरस के बायस ताखीर का शिकार हुई। महकमा एक्साइज बहावलपुर का टैक्स वसूली के खसारे से बचने के लिए नया इकदाम। गाड़ी और प्रॉपर्टी टैक्स यकमुश्त अदा करने पर 25% से ज्यादा छूट देने का फैसला किया। शहरी घर बैठे टैक्स अदा कर सकते हैं। एक्साइज ने बाकायदा ऑनलाइन ऐप भी मुतारिफ करा दी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मुल्तान में वेस्ट बिन नस्ब करने का काम तेज कर दिया। नारंगी कलर की दीदा से वेस्ट बिन मसरूफ मार्केटों और अहम शाहराहों के एतराफ में नस्ब। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल लतीफ खान ने 27 शाहराहों और मार्केट की निशानदेही की। कहा शहर की 13 मसरूफ मार्केटों में 107 वेस्ट बिन नस्ब करने का प्लान तैयार कर लिया। महकमा तालीम प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में तेजी लाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने इजलास में प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस निपटाने का हुक्म दे दिया। तहसील मॉनिटरिंग कमेटियों की तादाद भी बढ़ाने की हिदायत की। कहा रजिस्ट्रेशन के वक्त बिल्डिंग्स, एकेडमिक स्टाफ की तालीम और उनकी तनख्वाह को मेरिट पर परखा जाएगा। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में सिक्योरिटी सूरत हाल। चोरी की वारदातों के बाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी बढ़ाने की ठान ली। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम शुरू। सिक्योरिटी कैमरे समेत मुख्तलिफ मकामात पर गार्ड्स की तादाद भी बढ़ाई जाने लगी। सीईओ हेल्थ मुल्तान डॉक्टर अरशद मलिक का शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। एमएस शहबाज शरीफ अस्पताल के हमरा तमाम इंतजामात का जायजा लिया। कहा कोरोना के साथ साथ दीगर मरीजों को सेहत की बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी के लिए कोशां है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ जाम आफ्ताब का शहर के गुंजानाबाद इलाकों का दौरा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान के हमरा शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से भी मुलाकात की और उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। तौंसा शरीफ इंडस हाईवे पर ऑयल टैंकर में आतिशज़दगी। बैटरियों में शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर ऑयल मौजूद था। मुजफ्फरगढ़ कस्बा बसेरा में एक ही दुकान पर तीसरी बार चोरी की वारदात। चोर मोबाइल शॉप की छत फाड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। पुलिस गुज़िश्ता 2 वारदातों की एफआईआर के बावजूद भी चोर न पकड़ सकी। मुतासिरा दुकानदार का कार्रवाई का मुतालबा। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान की खानेवाल में कार्रवाई। ब्लॉक ऑफिसर अब्दुल लतीफ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन में वजीर अहमद नामी शहरी ने दरखास्त दायर की थी। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम अब्दुल लतीफ को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। बहावलपुर खैरपुर सर्कल की इश्तिहारी मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयां। थाना नायती ने 28 साल से रुपोश ए कैटेगरी के इश्तिहारी मुजरिम दिलावर को गिरफ्तार कर लिया। चौकी गोट शाह मोहम्मद पुलिस की भी कार्रवाई। 11 साल से रुपोश इश्तिहारी मुजरिम मजहर अब्बास गिरफ्तार। डीपीओ सुहेब अशरफ की मकामी पुलिस को शाबाश।
डी जी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कामयाबी, 7 साल बाद दोहरे कत्ल का मुलजिम बलूचिस्तान से गिरफ्तार। मुलजिम 2 अफराद को कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान में फरार हो गया था। सोशल मीडिया की खबर पर डीपीओ नदीम अब्बास से एक्शन। जतोई में डीपीओ नदीम अब्बास रात गए मनशियात बरामदगी केस की छानबीन के लिए थाना मीर हजार पहुंच गए। बुजुर्ग अल्लाह बख्श पर गलत मुकदमे के इंदराज पर एसएचओ, तफ्तीशी अफसर और कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज। एसएचओ थाना मीर हजार को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। बहावलपुर में कोरोना वायरस के बादल छटने लगे। 24 घंटों के दौरान 384 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी। सेहतयाब अफराद की तादाद 1078 हो गई। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सिपाहियों को खराज तहसीन पेश किया गया।